تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ہماری یہ زندگی یہ سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ ہم اٹھائے۔ یہ برف کی طرح ہے، یہ پگھل رہی ہے، گھڑی کی سوئی مسلسل آگے جا رہی ہے، پیچھے نہیں آ رہی۔ سورج ہم دیکھ رہے، یہ سایہ اس وقت یہ دھوپ یہاں ہے، کچھ دیر کے بعد یہ دھوپ آگے تک پہنچ جائے گی، سایہ جا رہا ہے۔ یہ سایہ یہ ہماری زندگی ہے، گھٹ رہی ہے زندگی، مسلسل گھٹ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچے، کسی زمانے میں میری داڑھی نکلی بھی نہیں تھی، پھر نکل گئی تھوڑی تھوڑی، سفید نہیں تھی، سیاہ تھی، اب سفید ہو گئی، اب اس میں سیاہ بال ہے تھوڑے بہت، کل یہ بھی نہیں رہیں گے۔ ہم ان چیزوں کو قابو نہیں کر سکتے ہیں، چہرے کی سرجری سے جوانی کو ہم بحال نہیں کر سکتے ہیں، زندگی کے رفتار کو، پہیے کو روک نہیں سکتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے، چاہے وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ زندگی کا پہیہ روکے، جوانی کو ڈھلنے نہ دے اور بیماری سے بچ جائے، خوف سے بچ جائے، پریشانی سے بچ جائے۔ ہم سہولیات کے متلاشی اور طلبگار ہیں، لیکن اللہ نے ایسی کوئی دنیا پیدا ہی نہیں کی ہے جہاں کوئی خوف نہ ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کا مسئلہ ایک ہے، کسی کا مسئلہ دوسرا ہے۔ ایک آدمی آیا تھا امریکہ سے، پھر ملنے آیا، تو میں نے کہا وہاں تو چونکہ یہ لوگ تو صرف دنیا پہ انحصار کرتے ہیں، تو سارے لوگ جو ہے نا وہ خوشحال رہیں گے اور کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگا ہنس کر کے کیا کہ وہاں کے مسائل اور ہیں، پریشانی سے کوئی بھی۔ وائٹ ہاؤس میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کو صدر امریکہ کہا جاتا ہے، دنیا کا طاقتور ترین آدمی، وہ بھی بے خوف نہیں ہے، باہر پہرا لگا ہوا ہے سیکورٹی گارڈ کا۔ ایسا کل عام نہیں مل سکتا ہے کسی، ہر آدمی کسی نہ کسی خوف میں۔ آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ضرور کچھ نہ کچھ خوف تم پہ مسلط کرتا رہوں گا۔ ایسا کوئی زمانہ گزرا ہی نہیں ہے۔ سائنس کے میڈیکل شعبے نے کتنی ترقی کر لی، آج سے پہلے اس کے کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود تقریباً 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی مسجد میں تو جائیں تو تقریباً آدھا حصہ کرسیوں پہ بھرا رہتا ہے۔ کیوں؟ بیماری اللہ نے لکھی ہے، وہ بیماری آئے گی، ضرور آئے گی، چاہے آپ اسپتال میں رہیں یا اسپتال سے باہر رہیں، چھوٹے اسپتال اور ڈاکٹر سے علاج کروائیں، بڑے ڈاکٹر سے علاج کروائیں، جو کچھ تکلیف ہے وہ رہے گی۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ 1400 سال میں کرسی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور یہ 2001 میں ایجاد ہو گئی، اسی لیے سہولت آ گئی، لوگ اس میں نماز پڑھ رہے؟ نہیں، اتنی ترقی کے باوجود ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ 1400 سال تک کوئی ہمیں کتاب میں ایک جزء بھی نہیں مل رہا ہے، ایک مثال بھی نہیں مل رہی ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہو گیا تھا اور اس کو علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ کرسی پہ نماز پڑھو۔ بیماریاں اس وقت بھی ہوتی تھی، چھوٹا موٹا علاج اس وقت بھی ہوتا تھا، وہ زندگی بھی چل رہی تھی انسانوں کی۔ آج اعلیٰ ترین انتظامات کے باوجود یہاں تک کہ آکسیجن کی کمی ہو جائے تو اس کو آکسیجن بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ کوئی ہاتھ کٹ جائے تو متبادل ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے تو متبادل ٹانگ بھی لگ سکتی ہے، آنکھ بھی لگ سکتی ہے، گردہ بھی لگ سکتا ہے، اس کے باوجود لیکن بیماریاں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں ماسک لگانا پڑ رہا ہے، ایک دوسرے سے خوف محسوس کر رہے ہیں، اس سے ہاتھ ملا رہا ہوں مجھے بیماری نہ لگ جائے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ تو اس طرح ہم جو لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک ایسا ہدف حاصل کریں گے، ایک ایسا وقت آ جائے کوئی خوف نہیں ہوگا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی دنیا بنائی نہیں ہے جہاں مسائل نہ ہو، مسائل ہے، لیکن ہمیں حکم ہے ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی ایک مسئلہ آپ کا یہ بھی ہے کہ اللہ کو راضی رکھنے کی ضرور کوشش کرو، جس کے لیے اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ah, 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 ah.